بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین حضرات، آج ایک بار پھر ہماری بڑی خوش بختی ہے، شجاع الدین شیخ صاحب تنظیم اسلامی کے امیر ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ نے پہلے پروگرام میں سنی تھیں، اب ہم نے کچھ ان سے تلخ سوالات کرنے ہیں اور معافی کے ساتھ کرنے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے جو سوالات ہیں اس کے پیچھے خیر ہے کہ امت کا کیا کرنا ہے، نوجوان نسل کا کیا کرنا ہے۔ سر یہ بتائیے کہ نوجوان نسل کا کیا کرنا ہے؟ فرینڈ شپ عام ہو گئی ہے، نکاح عام نہیں ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ بالکل آپ نے ٹو دی پوائنٹ بڑا اہم سوال اٹھایا۔ ہماری 60% پاپولیشن یوتھ پر مشتمل ہے، اور آپ نے فرینڈ شپ کی بات کی، جو شاید خیال ہے لوگوں کا کہ وہ یونیورسٹی کے لیول پر ہوتی ہے، اب اسکولوں کے لیول پر بھی ہو گئی ہے، اور ایسے واقعات اخبارات میں ہمارے سامنے ہیں کہ عشق و محبت کی داستانیں 9ویں 10ویں جماعت میں چل رہی ہیں، اور اگر ماں باپ کسی حوالے سے رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے نکاح کے حوالے سے، اور میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کا عمل ہمارے دین میں بڑا آسان ہے۔ ہم نے کہیں ہندوانہ کلچر کو اڈاپٹ کیا، ہندوانہ رسومات کو لیا، کچھ اپنے ارمانوں کو اس میں ایڈ کیا، اور ایک لمبا چوڑا تسلسل ہوتا ہے نکاح کے موقع پر خرچوں کا، تقاریب کا۔ نہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے اندر جو جین پرابلم چلے آ رہے ہیں، مسلمان تو ہو گئے، جی جی جہاں سے ہم شفٹ ہوئے، جی، وہ کامل مومن نہیں ہم بن سکے؟ آپ نے خود سوال میں دو الفاظ رکھے، مسلمان تو ہو گئے، کامل مومن نہیں بنے۔ بچپن سے ہمیں الفاظ یاد ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایک ہے زبان کا اقرار، وہ اللہ کا شکر ہے حاصل الحمدللہ، و تصدیق بالقلب اگلا ہے جس کو آپ نے کامل مومن بننا۔ تو ایمان جب دل میں اترتا ہے تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان ہوگا انشاءاللہ، تو ان کے بتائے ہوئے طریقے کو میں ترجیح دوں گا نا۔ اور وہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سنت کی تعلیم میں نکاح بڑا آسان ہے۔ نکاح کا انعقاد کریں، چند گواہوں کی موجودگی میں اعلان ہو، اور شوہر کے ذمے مہر کا ادا کرنا، ایک دعوت ولیمے کی، باقی آج گھر کرائے کا کل اپنا ہو جائے۔ نہیں، اگر کچھ ایسے مفتی موجود پائے جا رہے ہیں ہمارے پاس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شرعی نکاح کر لیں، کیا مراد ہے؟ آپ ولیمہ کہہ رہے ہیں، آپ گواہن کیا دو سے گواہن ہوں تو نکاح نہیں ہو سکتا؟ ہاں، اگر کسی کے دماغ میں وہ کورٹ میرج ہے جہاں ماں باپ بھی نہیں ہوتے اور محرم رشتہ دار بھی نہیں ہوتے، اگر وہ کورٹ میں بھی نہ جائیں، وہ ویسے دو گواہن کی موجودگی میں نکاح کر نہیں تو ماں باپ آن بورڈ ہیں، یہ گڑیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو زنا ہوتا ہے جو چھپ کے کیا جاتا ہے۔ نہیں، اب فرینڈ شپ کون سا ثواب کا کام ہے؟ اللہ معاف فرمائے۔ فرینڈ شپ سر اس کو وضاحت کر دیں نا، نکاح کے بندھن کے بغیر تعلقات نا، اور کیا؟ جی جی۔ تو اب اس نسل کا کرنا کیا ہے؟ ہاں، اس نسل کا کرنا یہ ہے، جو میں دوبارہ اصولی بات کر رہا ہوں، سنت کی۔ آپ صاحب اولاد والے ہیں؟ جی جی، میں بھی صاحب اولاد ہوں، میں نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، 18 برس کی عمر میں کیا ہے، مسجد میں نکاح پڑھایا، مسجد سے ہی رخصت کیا، کوئی جہیز کا تصور نہیں ہے، کوئی اور خرچوں کا تصور نہیں ہے، آرام سے ماشاءاللہ بیٹی اپنے گھر میں سکھ سے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیر سے ہم شادی کرتے ہیں بچوں کی۔ ہاں، اور ہمارا خیال یہ ہے، دجالی تہذیب بھی ہے، آپ نے کہا سارے ذرائع بھی دستیاب ہیں فرینڈ شپ کے اور آؤٹ آف میرج سارے تعلقات کے لیے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بیچارے بالکل پاک صاف اور کونے خطرے میں آرام سے گزار لیں گے۔ جو بچیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے ان کو کیا میسج دیں گے؟ کیوں بچیاں ہماری اگر جائیداد حصہ مانگتی ہیں یا ان کا خامن کہتا ہے حصہ لو، تو وہ بڑا برا سلوک ہوتا ہے۔ پہلی بات بہن سے لوگ ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلی بات ہے، جائیداد میں حصہ دیا کس نے؟ اللہ نے۔ تو بات ختم ہو گئی۔ پھر کون ہے کوئی روکنے والا؟ کون ہے اس کا حصہ ہڑپ کرنے والا؟ کون ہے اس کا حصہ دبانے والا؟ اور بڑی اچھی بات ہے، آپ نے نکاح کے بعد یہ سوال کیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ بیٹی کی شادی پہ اس کو ہم خرچہ کر دیتے ہیں تو ہم نے جہیز دے دیا، یہ سب کچھ دے دیا۔ بھائیوں کا خیال ہے کہ ابا نے اتنا خرچہ بہن پہ کر دیا تو بہن کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ بھائی جہیز کا جو تصور ہمارا ہے اور یہ جو خرچوں کا تصور ہمارا ہے، دین کی کہیں اس بارے میں تعلیم نہیں۔ حضور کی تو حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوگی جس میں خرچہ کم ہوگا۔ تو ہم یہ خیال ہے، اچھا بڑی اچھی بات ہے، یہ جائیداد میں حصہ نہ دینے کا تصور بھی شاید ہندوؤں سے ہم نے لیا ہے کہ دھان دہیج کے نام پر، وہ دھان دہیج کہتے تھے، ہم جہیز کہتے ہیں، بیٹی کے اوپر ہم نے خرچہ کر دیا، یہ ہمارے ابا نے ہماری بہن کی شادی پہ خرچہ کر دیا، اب اس کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں آپ غور کیجئے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی رکعتوں کی تعداد کا ذکر نہیں کہ وہ حضور نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کسی کے انتقال پر اس کے
قریبی لوگوں میں سے کس کا کتنا حصہ ہوگا، یہ حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائے. اور باپ کی تدفین کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے جائیداد کی تقسیم ہے. بالکل بالکل ہونا چاہیے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 مطالعہ کر لیں ناظرین، اس میں حصے بتائے گئے. اور آیت نمبر 13 اور 14 میں کیا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے جنت، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اس کے لیے جہنم کا معاملہ. تو یہ ظلم ہے جو ہمارے بیٹیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بہنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. بھائی اگر آڑے آتے اب یہ بتائیے کہ ہماری جو میڈیکل سٹور ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے خالص میڈیسن حاصل کریں، دودھ فروش کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے خالص دودھ دیتے ہیں. یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، بے شمار جماعتیں ہیں، اور ہر بندہ کسی نہ کسی مذہبی جماعت سے کسی نہ کسی لیول سے جڑا ہوا ہے. میں تنظیم اسلامی کے کارکن کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، لیکن تبدیلی کیوں نہیں آ رہی معاشرے کے اندر؟ کئی پہلو ہیں. اچھا، یہ جو ہم روا روی میں کہتے ہیں نا کہ حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، ایم اے بھی ہو رہے ہیں، ماسٹرز بھی ہو رہے ہیں، پی ایچ ڈیز بھی ہو رہے ہیں، گورنر بھی بن رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بن رہے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بھی بن رہے ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی. تو روا روی میں جب ہم حج اور عمرے اور نمازیں اور روزوں کی بات کریں تو ساتھ ساتھ ہمیں باقی ساری کوالیفیکیشنز کی بھی بات کرنی چاہیے. اور آپ کے علم میں ہے کہ تمام دینی مدارس، ناٹ ٹو ڈیفینڈ اینی ون، تمام دینی مدارس میں جانے والوں کی میکسیمم تعداد ہے 40 لاکھ، اور صرف اسکولوں میں جانے والے بچوں کی تعداد ہے 8.5 کروڑ. پھر یونیورسٹی اور کالج میں لا لے تو 10 کروڑ بن جائے گا. بہت سارے گوشوں میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے پر یہ جو بات آ رہی ہے کہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، حالانکہ اب میں ایڈ کر رہا ہوں، نمازیں ادا ہو رہی ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی، روزے رکھ رہے ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی. بھائی ہم نے تصور دین سمجھا کیا ہے؟ کیا دین نے صرف چند عبادات کا ہم سے مطالبہ کیا؟ وہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اگلی نماز پھر شروع ہوتی ہے. اس کے بعد بچپن سے ہمیں آیت کا ترجمہ یاد کرایا گیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی بری بات سے روکتی ہے. تو ایک نماز مصلی پر ختم جس میں میں نے اللہ کو بڑا مانا اور پیغمبر کی تعلیم کے مطابق نماز کو میں نے ادا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری نماز اس کے بعد شروع ہو رہی جب میں ماں باپ کے ساتھ معاملہ کروں گا، گھر والوں کے ساتھ کروں گا، آفس میں کروں گا، کارپوریٹ سیکٹر میں کروں گا، میں عدالت میں کروں گا، میں ممبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت میں کروں گا. تو کیا یہ نماز ادھر مجھے روک رہی ہے اس سے کہ جس رب کو میں نے نماز میں معبود مانا وہ پارلیمنٹ میں بھی معبود ہونا چاہیے اس سے، اور بزنس میں بھی ہونا چاہیے؟ تو تصور دین شاید یہ ہو گیا کہ کچھ لوگ جمعے کی 2 رکعت پر مطمئن باقی فارغ، کچھ لوگ 5 وقتہ نماز کی 17 فرض رکعتوں پر مطمئن باقی فارغ. تو اس تصور دین کی کلیئرٹی کی ضرورت ہے جو قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت 208 میں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں. اب ایک جماعت کے ساتھ سختی کا معاملہ ہو رہا ہے، ان کی غلطیاں اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے 2 دن پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کا کلپ سنا ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب تک تمام مذہبی قوتیں کسی ایک پرپز کے لیے متحد اور متفق ہو کر باہر نہیں نکلیں گے، اس وقت تک کسی بھی اکیلی جماعت کا، یعنی کہ عام کارکن کا نکلنا ایک مخصوص جماعت کا، وہ ناکافی ہوگا، کامیابی نہیں ملے گی. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک جماعت کے ساتھ اس وقت معاملہ ہو رہا ہے، غلطیاں ان سے بہت زیادہ، لیکن کسی کو ایسے بالکل کر دینا، اس پہ کیا آپ کا خیال؟ اچھا، اس وقت 2 جماعتیں جن پر جبر ہو رہا ہے. تو آپ نے ایک کا ذکر کیا جو مذہبی جماعت ہے، جبر پی ٹی آئی پر بھی ہوا ہے اور ان سے بھی شدید اختلافات ہوں گے. تو جبر میں جمعے کے خطبات میں کہتا ہوں، جبر چاہے کراچی میں ہوتا رہا ہو، چاہے بلوچستان میں ہوتا ہے، چاہے کے پی میں ہوتا ہے، چاہے وڈیرے جاگیرداروں کیا ہوتا ہے، یا کسی سیاسی جماعت پر ہوتا ہو یا کسی مذہبی جماعت پر، اس ظالمانہ جابرانہ طرز عمل کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اچھا، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر کیا، جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، متفقہ معاملہ جو سب کے نزدیک متفقن علیہ ہو، اس پر کوئی تحریک. اچھا، تحریک بھی کیسی؟ منظم ایک امیر کی قیادت میں یہ نہیں کہ میں ہوں، ایک امیر کی بیعت کا تصور ہمارے دین میں ہے. اور اگلی بات یہ ہے مسلمانوں کے درمیان، مملکت خدا داد مسلمانوں کا ملک ہے نا، مسلمانوں کے درمیان میں اگر کوئی تحریک کو ہمیں برپا کرنا ہے تو نان وائلنٹ ہونی چاہیے، ورنہ ہم توڑ پھوڑ کر کے اپنے بھائیوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیں، اپنے لوگوں کے گھروں کے شیشے توڑ دیں تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. تو دینی جماعتیں، آپ نے مذہبی جماعتیں بھی کہا، متفقہ مسئلہ، اگریڈ اپون معاملہ اور مل کر تحریک کا معاملہ. لیکن یہ کرے گا کون جی؟ یہ ہم نے ہی مل کے کرنا ہے. نہیں، وہ کون ہوں گے؟ ہم، میں اور آپ ہوں گے انشاءاللہ. ہم نے مل کر کرنا ہے. میں تو بہت کمزور ہوں.
تو پھر آپ مجھے اپنے آپ ساتھ شامل کر لیں. آپ کے تو بال پہ بلیک ہے, میرے تو سفید ہو گئے. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ کب تک ہم کہتے رہیں گے, سنتے رہیں گے. جی میرا جو بیسک سوال یہ ہے سارے پروگرام کا, اس کا پہلے بھی بات کی, نوجوان نسل نکل رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے جو بات جس آپ نے ان کے کلپ کا حوالہ دیا نا, اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے. جب تک ہم متفقہ معاملہ اور متحد ہو کر غیر مسلح کسی بھی حساس دینی معاملے پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے, جیسے کہ ہماری گھٹی میں دین سے محبت موجود ہے تو اس میں کوئی انتشار اور اس طرح کا معاملہ نہ ہو. ساتھ آپ نے ایک بات کی جس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ایک مذہبی جماعت کوئی مطالبہ لے کر کھڑی ہوئی, اس مملکت میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا آئینی طور پر بھی بنتا ہے, دیگر اعتبارات سے بھی بنتا ہے, مگر ہم توڑ پھوڑ کے قائل نہیں ہیں اس کے اندر. لیکن اگر حکومت یا ریاستی اداروں کو ٹیکل کرنا ہو تو ٹیکل کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. مذاکرات کا راستہ ہوتا ہے, کچھ گیو اینڈ ٹیک والی کبھی بات ہو جاتی ہے, اچھے انداز سے ماں ریاست جیسی ہوتی ہے. جی, اور یہ ریاست چلانے والے کہتے ہیں. اور ریاست کا کام بچے مارنا نہیں ہے. ہاں, اور ریاست کا دل بھی پھر ماں والا ہونا چاہیے. تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے, مذاکرات کی ٹیبل پر لانا چاہیے. لیکن یہ کہ اندھیری رات کے کلیئر موقف کیا دیں گے آپ کس حوالے سے اس جماعت کے بارے جو اس وقت ایک دیکھیے جس جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں نا, سچی بات یہ کہ فلسطین کا معاملہ ریسنٹ پاس میں 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوا, اور ابھی جا کے جیسا تیسا ایک امن معاہدہ جس کو ہم نے بہت سارے اعتبار سے کرٹیسائز کیا ہے, مگر مفتی منیب الرحمان صاحب کے الفاظ بھی ہیں کہ حماس کی قیادت نے اس کے پہلے مرحلے پر ابھی کچھ اتفاق کیا. وہاں کے رہنے والے زیادہ اچھے انداز سے اس چیز کو جانتے ہیں. یہ جو 2 سال گزرا شاید اس میں اس نوعیت کی بات سامنے نہیں آ سکی, اور ایک کسی درجے میں معاہدے کا پہلا مرحلہ طے ہوا اور اس پر ایک بات آنا تو اس پہ کچھ سوال کھڑے ہوتے ہیں. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی نے کیا ہے, کروایا ہے؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں مسائل ہیں, اس میں مسائل ہیں, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم امریکن ایمبیسی پہنچ بھی جائیں گے تو کریں گے کیا ادھر. اس کو بچانا ہماری ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. معاہدوں کے ہم قائل ہیں, یعنی معاہدوں میں ہماری حکومتیں جکڑی ہوئی ہیں, تو پھر غور کرنا پڑے گا کہ کیا راستہ اس کا اختیار کیا جائے. تو ہم سمجھتے ہیں متفقہ معاملہ ہونا چاہیے اور منظم طریقے سے معاملہ ہونا چاہیے, اور اس میں پھر ذہن سازی کا پہلو بھی. سچی بات کیا ہے, ریاستی ادارے والے ہوں, یعنی ریاستی فوراً ذہن میں فوج آ جاتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں, پوری ریاست کی مشینری کی میں بات کر رہے ہیں, اور حکمراں. سچی بات ہے کہ ہم لوگ دین کے داعی ہیں نا, ہمیں ان تک بھی تو دعوت پہنچانی ہے. کیا ہم پہنچاتے ہیں, ہم ان تک پہنچا رہے ہیں؟ پچھلے دنوں ایک اسلامی نظریاتی کو فتویٰ آیا انجیل مرزا صاحب کے بارے میں, اس حوالے سے تنظیم کا کیا موقف ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل میں تمام مکاتب فکر کے جیت علماء موجود ہیں. اگر انہوں نے مل کر کوئی ایک بات بیان فرمائی ہے تو بے خاص اسی پہ اکتفا کر لینا چاہیے. انجینئر مرزا صاحب کے بارے میں بہت کچھ نیگیٹو بات کی جا سکتی ہے, یعنی تنقید کی جا سکتی ہے, اور بہت سارے پہلو کے اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے بہت سی تنقید کر دی ہے, تو مزید ہمیں اس کی ضرورت نہیں. یہ آپ اس فتوے کی تائید کرتے ہیں؟ کس کی فتویٰ؟ میں نے پڑھا نہیں ہے, سچی بات یہ ہے. وجہ کیا؟ آپ ایک ذمہ دار بندے, آپ کو فتویٰ تو پڑھنا چاہیے. نہیں, اصولی بات ہے نا. پاکستان میں 295C کے تحت آپ کو پتہ ہے کتنے کیسز چلے؟ 1300 سے زیادہ. کسی ایک پر ہم نے بات نہیں کی, ایک بندے کو آج تک ہم نے سزا نہیں دی. تبھی ممتاز قادری کھڑا ہوتا ہے نا. کیوں؟ 1300 سے زیادہ کیسز, اور آپ کو پتہ ہے 800 سے زیادہ کیسز مسلمانوں پر تھے. لیکن دیکھیں نا, آپ کسی ایک کے بارے میں کوئی فتویٰ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے نہیں آیا. not to criticize اسلامی نظریاتی کونسل and not to defend انجینئر مرزا صاحب. میں کہہ رہا ہوں 295C لگانے کی بات ہو رہی ہے نا. 1300 سے زیادہ کیسز میں آج تک ہماری کسی ایک حکمران نے ایک بندے کو بھی جس پر ثابت ہو گئی, میری پلیز بات سن لیں, ایک کو سزا نہیں دی. آج ہم اس پہ بات نہیں کرتے. نہیں, آپ 2 موقع, پہلے آپ نے کہا ہے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے میں نے کہا انہوں نے ایک رائے دی ہے, ان سے جا کے پوچھ لیجیے, ان سے جا کے پوچھ لیجیے. اب یہ بتائیے کہ جو میں دوبارہ کہتا ہوں, جی ٹھیک ہے, 1300 کیسز پہ کوئی اسلامی نظریاتی کونسل نے بات نہیں کی, اور جتنے لوگ ان شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کوئی 295C کی ایگزیکیوشن پہ بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, یا ہم بات کرنا چاہیں گے. آپ یہ کیس لے کے جائیں اپنا بہت سے لوگ گئے ہوئے, بہت سے لوگ لے کے گئے ہوئے, بہت سے لوگ لے کے گئے ہوئے. اور اصولی بات, کسی بھی کیس کے بارے میں ساری پروسیڈنگ کہاں ہوگی؟ کورٹ میں. ہم ٹی وی بیٹھ کے فتوے کیوں دے رہے ہیں؟ کورٹ میں جائیے, کورٹ میں اگر فیصلہ ہو جاتا ہے, کوئی بھی کیس ہو, اگر جرم ثابت ہو, ہم کہہ رہے ہیں سزا دو. جرم ثابت نہ ہو تو بھائی باعزت بری کرو. اور کسی نے کسی بھی کیس کی بات کرو, ابھی دیکھیں ماضی قریب میں بلاسفیمی کے کیسز چل رہے ہیں نا, بات کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر. ان بلاسفیمی کیسز میں کچھ لوگوں کو پھنسایا بھی گیا ہے, ہم نے وہاں بھی موقف دیا. ثابت ہو جائے سزا دو,
ثابت ہو کہ پھنسایا گیا تو پھنسانے والوں کو سزا دو، اور ثابت ہو جائے کہ جرم نہیں ثابت ہوتا بری کر دو۔ خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آج ہماری بڑی خوش بختی ہے، تنظیم اسلامی کے امیر موجود ہیں، ان سے آئیے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے، ماڈرن طریقے سے دو جماعتیں کام کر رہی ہیں، ایک تو جماعت اسلامی ہے، دوسری منہاج القرآن ہے۔ ان دونوں جماعتوں کا جو اس وقت نظام چل رہا ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ پہلی بات ہے، لفظ ماڈرن ڈیبیٹیبل ہے، یہ خود اپنی جگہ چلے کچھ لیول بہتری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ماڈرن کا ترجمہ ہم جدید کرتے ہیں، لیکن جب ماڈرن کے لفظ کو انگریزی میں جا کر ہم دیکھتے ہیں، اس پر ڈیبیٹ ہے اصل میں۔ صحیح۔ یعنی آرتھوڈاکسی کو، یا ہم سمجھتے ہیں وحی کی تعلیم، تو وحی کی تعلیم کو فراموش کر کے کوئی ازم پروموٹ کرنا، یہ ماڈرنزم ہے۔ صحیح۔ تو میرا تو عقیدہ، میرا ایمان تو اس سے اتفاق نہیں کرتا اس لفظ چل سے۔ جدید کیا لیتے ہیں؟ پرابلم یہ کہ ہم ترجمہ ماڈرن کا ہی جدید کرتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، جماعت اسلامی کے حضرات کافی گوشوں میں کام کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر وہ ایک دینی سیاسی جماعت ہے، اور ان کا ماڈل یہ ہے کہ ہم انتخابی سیاست میں رہیں گے، ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے، اور اکثریت ہو جائے گی تو ہم اسلام کے دفاع کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ کسی کی نیک، اور جمیعت علماء اسلام کے حضرات بھی کہتے ہیں، جمیعت علماء پاکستان کے حضرات بھی کہتے ہیں، ایون جس جماعت پر ہم نے بات کی وہ بھی کرین کے اس کے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، کسی کی نیت پہ تو شک نہیں کر سکتے، مگر ہمارا دیانتداری کے ساتھ خیال یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کا معاملہ بھی 70-75% آبادی وڈیروں جاگیرداروں کے تحت، ہم سب کو پتہ ہی، پھر سب بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی کورٹ میں ہوتا ہے، یعنی عدالت میں ہوتا ہے، ایک بھائی پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، ایک بھائی فوج میں ہوتا ہے، ایک بیوروکریسی کے اندر ہوتا ہے، مل کے چلا رہے ہوتے ہیں سارے۔ تو اس ایگزسٹنگ سسٹم میں آ کر سسٹم چل سکتا ہے، پچھلے پروگرام میں آپ نے تبدیلی کہا تھا، بدل نہیں سکتا۔ صحیح۔ بدلے گا وہ انقلابی راستے سے، تحریک کے راستے سے۔ ایک بات تو جماعت اسلامی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ رائے دیتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی کراچی سے ہیں، حافظ نعیم صاحب بھی کراچی سے ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ، ہاں میرا خیال یہ کہ جماعت کتنے عرصے بعد ملاقات ہوتی ہے، ٹیلی فون کی بات ہوتی ہے؟ ہماری 2 باقاعدہ بالمشافہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ بھی بڑے ٹریولنگ میں رہتے ہیں، میں بھی ٹریولنگ میں رہتا ہوں۔ جب وہ ذمہ داری امیر جماعت کی آئی تھی، وہ سب بیمار بھی ہوئے تھے پچھلے رمضان شریف میں، اور ان کے عیادت کے لیے جانا ہوا تھا، اور یہاں لاہور میں جو ہے وہ منصورہ میں ان کے آفس میں ملاقات کا سلسلہ بھی رہا الحمدللہ۔ دوسرا، آپ نے منہاج القرآن کے تعلق سے کلام کیا، اب منہاج یونیورسٹی بھی بن گئی ہے، تو شیخ ہمارے طاہر القادری صاحب کے ساتھیوں کا خیال یہ ہے کہ ہم ایک تعلیمی میدان میں کام کر کے وہاں سے ایک ایکیڈیمک انداز سے کوشش کریں، محنت کریں، جس کی طرف آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی اشارہ کیا۔ اگین، کوئی تعلیمی اداروں میں آ کر، تعلیمی میدان میں آ کر، یونیورسٹیز کی سطح پر کام کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، اور وہ اگر اس نیت سے کہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے کوئی انقلابی جد و جہد آ کے لے کے چلیں گے، اگین فائن۔ لیکن میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، ایک منہاج کی یونیورسٹی بن جائے گی، 10 اور بن جائیں گی، HEC اگر سیدھا ہوگا تو ساری یونیورسٹیز مسلم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہماری فوکس، ہمارا کہنا یہ ڈاکٹر ہے، صاحب کے لٹریچر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو کتابیں ماشاءاللہ آ رہی ہیں؟ دیکھیے اس میں بڑی ورائٹی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈاکٹر صاحب کا بہت مشہور، جو پچھلے پروگرام میں ہم نے دورہ ترجمہ قرآن کا کہا تھا، تو بیان القرآن کے نام سے پبلشڈ بھی ہے، ریٹن فارم میں بھی، آڈیو میں بھی ہے، ویڈیو میں بھی ہے، اور ماشاءاللہ اس کی موبائل ایپ بھی اویلیبل ہے، اور اب اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن اور اس طرح کے سلسلے بھی بہت سارے چل رہے ہیں، اس کی بیسس پہ بہت سے لوگوں نے اور ایپس بھی ڈیزائن کر دی۔ ایک تو یہ بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا۔ اسی طریقے پر ڈاکٹر صاحب کا ایک منتخب نصاب ہے قرآن حکیم کا، سلیکٹڈ پورشن آف دا قرآن، اور ان کی ڈیٹیل اسٹڈی ہے، جس سے دین کا، پچھلے پروگرام میں ایک بات تھی، دین کا ہولسٹک کانسیپٹ، دین کا جامع تصور اور ہماری ذمہ داریاں واضح ہو جائیں۔ ایک جو بڑا ڈاکٹر صاحب پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، وہ ذرا لوگ کم معروف ہیں اس کے حوالے سے، یعنی وہ معروف اتنا نہیں ہو سکا لوگوں میں، اور وہ ہے ان کا ٹائٹل ہے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1979 میں ایرانین ریولوشن آیا، اس پر ڈاکٹر صاحب نے کلام کیا، پھر ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ منہج انقلاب نبوی کیا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے تاریخ کا عظیم ترین جو انقلاب برپا کیا، تو اس کے فیزز کیا تھے، اس کے مراحل کیا تھے، اور آج اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی۔ یہ اچھا، میں چاہوں گا اس پہ 1 منٹ دیجیے گا، کہ انقلابی جد و جہد کی نگاہ سے، یا انقلابی جد و جہد کے عنوان کے نقطۂ نگاہ سے، میں ریکمینڈ کروں گا ہمارے ناظرین کو کہ منہج انقلاب نبی، وہ ان کے 11 خطبات جمعہ ہیں، کمپائلڈ ہیں،
اور ایک ان کی زندگی کے آخری سالوں میں ان کا خطاب تھا، وہ 2.5 گھنٹے کا ہے، ایک ہی خطاب، رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے انقلابی جد و جہد ہوگی۔ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ تاریخ کا عظیم ترین انقلاب تو حضور نے برپا کیا۔ مائیکل ایچارڈ کو ایک طرف رکھ دیں، گاندھی کو ایک طرف رکھ دیں، فلاں کو ہم تو ایمان کے تقاضے کے تحت کہتے ہیں۔ تو وہ اس اینگل سے سیرت کا مطالعہ، جیسے یونیورسٹیز میں کہا جا رہا ہے فقہ السیرہ پہ کلام ہونا چاہیے، وہ ایک ماسٹر پیس ہے، میں چاہتا ہوں اس کی طرف بھی توجہ ناظرین کر لیں انشاءاللہ۔ میرا سوال اپنی جگہ برقرار ہے، تو طاہر القاری صاحب کا لٹریچر، اس کے اوپر بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ اس لٹریچر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بہت سا تحقیقی کام ہوا ہے، اور بڑی ایک دلچسپ بات جو ناظرین قرآن حکیم کے ترجمے سے یعنی ان کی یعنی ایک اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر کرتے بھی ہیں، تو ہمارے ایک تصور ہے تراجم میں محذوفات کا، اور محذوفات اگر ہم پبلش 100 تراجم میں دیکھیں نا، تو وہ دیوبندی مکتب فکر میں حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب کے یہاں ملتے ہیں ہمیں محذوفات۔ اب وہ ایک اصطلاح ہے، آپ تو صاحب علم آدمی ہیں، یا پھر وہ ہمارے ہاں بریلی مکتب فکر میں طاہر القادری صاحب کے یہاں ملتے ہیں۔ البتہ بعض مرتبہ محذوفات بڑے طویل بھی اس سے ہو جایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس اعتبار سے ان کا ایک اچھا کام ہے۔ اسی طرح سیرت کے تعلق سے اور ویب سائٹ پہ جو لٹریچر وہاں پر اویلیبل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے، اور ہمارا دل مطلب خیر، سیدنا علی فرماتے کہ خود ما صفا دا ما قدر، کہ جو خیر اور اچھا ہے وہ لے لو، اور خدا نہ خاصہ کہیں کوئی شر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ البتہ انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی، اور اس انتخابی سیاست میں بھی وہ حصہ لیتے رہے، اور اس کے بعد عوامی تحریک کے نام سے، پاکستان عوامی تحریک، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا ہمارے علم میں ہے، اور خاصی مایوسی کا اظہار کر کے وہ کینیڈا تشریف لے گئے۔ ڈاکٹر طارق جمیل صاحب کا جو کام ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ مولانا طارق جمیل، مولانا ڈاکٹر طارق جمیل صاحب۔ اچھا ڈاکٹریٹ آپ نے تو نہیں دے دیا؟ نہیں جی دیکھیے، میں نے ایک اصولی بات ابھی عرض کی کہ ہمارا دل وسیع ہونا چاہیے، اور خدا نہ خاصہ کہیں تو اسلام اور کفر کی بات آئے گی تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لکم دینکم ولی دین والی بات ہے۔ اسلام کے دائرے کے اندر ہمارا دل وسیع ہونا چاہیے۔ اسی لیے پچھلے پروگرام میں آپ نے جب سوال کیا کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، اس میں ایک وضاحت تھی کہ اس میں ہماری کمزوری بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے، مگر ہم ایک مسلک کی بنیاد پر جماعت کو بنا کے کھڑے ہوئے نہیں، جو کہ ٹرینڈ یہی ہے۔ صحیح۔ یا پھر ہم ایک معروف معنی میں سیاسی جماعت نہیں ہے، ایک دوسرا ٹرینڈ تو یہی ہے، ہم ان دونوں ٹرینڈ سے بالکل ہٹ کر ہیں، تو تعداد کو چھوڑ دیں، لیکن دل ہمارا وسیع ہے۔ بلکہ میں ذکر کروں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک ہمارے ہاں کانفرنس ہوئی تھی جس میں 3 ڈاکٹرز آ گئے تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب تھے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی تھے، اور ان کا خاص انداز تھا نا کہ میں نے وہ کلپ سنا جی اگر اتنی ٹیبل ہوگی تو آدھی زیادہ وہ کتابوں سے بھری ہوئی ہوگی، اس پہ ایک ٹائٹل لگا کہ کیا اچھی بات ہوگی یہ ان 3 ڈاکٹرز کا اتحاد ثلاثہ ہو جائے اور خیر کا کام آگے بڑھے۔ تو ہمارے دل وسیع ہے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ ایک تو وہ اختلاف ہوگا جو مسلکوں والا اختلاف ہے، ایک وہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ جو کبھی بعض ان کی آراء کے اعتبار سے یا بیانات کے، وہ علماء کا کام ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا ایک عوامی سطح پر، نوجوانوں میں، عوامی سطح پر، پبلک میں، عوامی سطح پر، ایون اداروں میں، عوامی سطح پر، دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا ہے۔ اگین وہی بات آئے گی، امام مالک نے فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ، روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرما کر، ان کے بعد کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ چلے آپ یہ بتائیے گامدی صاحب کا جس وقت کام ہے، جو وہ بول رہے ہیں، جو بات کرتے ہیں، ہر موضوع کے اوپر وہ کھول کر اپنی رائے دیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ اصولی بات میں ایک عرض کر دیتا ہوں، دیکھیے غامدی صاحب کے بارے میں معروف ہمارے مکاتب فکر کے فتاویٰ تو ہیں، چند اصولی مسئلے ہیں۔ سنت کی تعریف بدل گئی ہے وہاں پر، اور وہ تدریجاً بدلتی رہی ہے ان برہان اور دیگر ان کی کتب کے اندر، ٹھیک ہے جی، جس کو سنت ثابتہ کہتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کے سنت ثابتہ ایک باقاعدہ اصطلاح ہے، ان کے وہ سنت کا تصور ہی بدل چکا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بہت ساری ایسی آراء ہیں جو امت کے اجماعی موقف سے ہٹ کر ہیں، اور اجماع ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ اجماع سے ہٹنا کہاں بندے کو لے کر جاتا ہے۔ ہاں آپ نے کہا کہ عوام میں بڑی پذیرائی ہے، تو اس کی عوام سے خواص جزاک اللہ، خواص میں خاص الخاص بڑی پذیرائی کا معاملہ ہے، خواص کے پھر اندر خواص ہیں، میں اسی لیے خواص الخواص کہہ رہا ہوں، ہاں، کہ وہ ایک خیال یہ ہے کہ خواہ خواہ کی پابندیاں لگا رکھی ہیں لوگوں نے، اور ایسے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور دین بڑی سہولتیں ہیں، دین تو نام پابندی کا ہے نا۔ تو جب ایک بندے کو کاروبار میں، ایک بندے کو ریاست چلانے میں، ایک بندے کو ممبر آف پارلیمنٹ بنے رہنے میں، ایک بندے کو بس اس سے آگے میں نہیں جا رہا، بہت کچھ کرنے میں اگر اس کو یہ گنجائش مل جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے پھر۔ تو یہ ایک باٹم لائن ہے کہ بہت سارے اجماعی موقف امت کے ایک، اور بہت ساری پابندیاں شریعت نے لگائی ہیں،
اور پابندی آپ اپنے بچوں پر لگاتے ہیں، میں اپنے بچوں پر لگاتا ہوں، پتہ ہے پابندی کا فائدہ ہوتا ہے. پروگرام کی بھی ایک پابندی ہوتی ہے، جیسے بھی آپ نے فرمایا کچھ پابندیاں، ٹھیک ہے. تو جب پابندیاں کچھ بھی نہیں ہیں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. پھر کاہے کا اسلام، یعنی اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سبمٹ یور ول ٹو دی ول آف اللہ سبحانہ وتعالی. کہاں پھر مجھے بو ڈاؤن کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے؟ یہ آسانیاں جن لوگوں کو محسوس ہوتی ہیں وہاں کے بیانیے سے، تو پھر وہ اسی پہ آپ دیکھیے ان کے گامدی صاحب کے بیانیے سے. جی. اور ریاست کا دین کا ریاست، مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ مذہب کا لفظ ہم انگریزی کے ریلیجن کو کہتے ہیں. اسلام از ناٹ اے ریلیجن، اسلام دین کوڈ آف لائف ہے. اس پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی آرٹیکلس لکھے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی لکھے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا کام ہے، جو ان کی ورکنگ ہے، جو محنت ہے، خاص طور پہ اسلامی بینکنگ کے اندر جو انہوں نے انقلاب برپا کی ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ماشاءاللہ اب ایسی گوشے میں جا رہے ہیں کہ اب بڑے بڑے مفتیان کرام کے بارے میں اب مجھے سے عامی سے سوالات کر رہے ہیں. دیکھیں نا، آپ خاص ہیں نا جی، آپ امیر ہیں جماعت کے. میں اللہ کا بندہ ہوں اور ایک عام مسلمان کی طرح جیتے ہیں، یعنی کوئی وہ خاص والے مسائل نہیں ہمارے. آپ خاص ہیں، آپ کی عجز ہے آپ کے اندر، عاجزی ہے، لیکن آپ خاص ہیں. جی دیکھیے، بڑے آدمی مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان سے استفادہ بھی رہا. ان کے بیانات بھی ہم بچپن میں بلکہ کالج لائف میں سنتے تھے. اور اس وقت جو اسلامی بینکاری کے حوالے سے ایک محنت ہے، ظاہری بات ہے ان کے اخلاص پر تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. آپ متفق ہیں اس نہیں، میں عرض کرتا، میں چاہوں گا، میری ذمہ داری بنتی اس تعلق سے. بڑے آدمی ہیں، بڑی محنت ہے، اور پیچھے پورا ایک ان کا انہوں نے ایک شاگردوں کی ایک تیار کی ہے، پوری ایک لفظ کھیپ اچھا نہیں، ایک جماعت تیار کی ہے جو اس کام کو آگے لے کے بڑھ رہی. اس وقت جو ہماری موجودہ اسلامی بینکاری ہے، ہمارا آپ خود جانتے ہیں کہ علماء کے درمیان پاکستان میں بھی اور علماء کے درمیان گلوبلی بھی اختلاف رائے موجود ہے. اور پاکستان میں اگر ایک مکتب دیوبند سے مفتی تقی عثمانی صاحب کا تعلق ہے، اسی طرح مکتب دیوبند ہی سے اور حضرات کا بھی تعلق ہے جو اسلامی بینکاری کو درست نہیں سمجھتے. اب ہم جیسے عام آدمی کیا کریں؟ میں بہت کلیئر ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کی 2 احادیث، جامع ترمذی میں حدیث ہے، جو شے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، غیر مشکوک کو اختیار کرو. اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح. اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی دیوبند مسلک کے جو بڑے لوگ ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے متفق نہیں ہیں اسلامی بینکاری کے حوالے سے؟ اسلامی بینکاری کے حوالے سے متفق نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل ہے، پبلشڈ موجود ہے. اچھا، میں دوسری حدیث پیش کر دوں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، بیچ میں گرے ایریا، ڈاؤٹ فل ایریا ہے. تو جو اس گرے ایریا سے مشتبہ معاملے سے اپنے آپ کو بچائے گا، وہ اپنی عزت اور ایمان کی حفاظت کر لے گا. تو میں نے اپنے آپ کو خود بھی اچھا، میری فیلڈ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ہے، میں نے 1997 سے 2001 بڑے بڑے بینکس کے آڈٹ کیے وغیرہ وغیرہ. تو کچھ وہ بھی تھوڑا بہت تجربہ ہے، اور کچھ علماء سے صحبت بھی پائی ہے. تو ہم سب کا ادب کرتے ہیں، اور جب امت میں علماء اختلاف کرتے ہوں تو دونوں طرف کے علماء کا احترام ہم پر واجب ہے. لیکن جہاں سہولت ہو وہاں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. نہیں، سہولت کس معاملے میں؟ اور شبہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز اسلامی بینک ہے، 10 بندہ چلا جائے. اور شبہ کس معاملے میں؟ سود جیسے معاملے میں. جی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعوا الربا و ریبا، ربا کو بھی چھوڑ دو، اور ریبا جہاں شک آئے اس کو بھی چھوڑ دو. باقی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ان کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کا اختیار ہے. لائٹر سائڈ میں کہتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے شرعی پردے کے بھی احکامات بیان کیے ہیں، وراثت کے بھی احکامات بیان کیے ہیں، اور نماز کے بارے میں بھی احکام بیان کیے ہیں. سب کو فالو کیجیے گا. میں کیونکہ ہم اب اوپن فورم پہ بات کر رہے ہیں، پبلک میں، کہ ہم سب کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بڑے لوگ ہیں. لیکن کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم اپنا فیصلہ جو ہم نے اپنی جماعت کے لیے رائے قائم کی ہے کہ ہم اس میں احتیاط کرتے ہیں اور کسی کے اخلاص پر ہم شبہ نہیں کرتے. اور ٹیکنیکل ایک بات ناظرین غور کیجیے گا، ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اسلامک بینکس بزنس نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے بزنس کو، تجارت کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. تو اسلامی بینکس بھی کہہ رہے ہیں بھائی اسٹیٹ بینک ہمیں بزنس کی اجازت دے دے. تو جب اسٹیٹ بینک ان کو تجارت کی، بزنس کی اجازت دے دے گا تو یہ سارے شکوک و شبہات بھی ختم ہو جائیں گے. یہ حضرات بھی کہتے ہیں. لیکن جب تک یہ نہیں ہو رہا تو لیکن ہم لوگ پیسہ تو استعمال ہو رہا ہے نا بزنس میں. جی پروفٹ کہاں سے دے رہے ہیں پھر وہ؟ اس میں تفصیل کہ اسٹیٹ بینک کی بات کو تو نہیں ماننا. نہ میں اسٹیٹ بینک تو ان کو اجازت نہیں دینا نا اصل میں، کیونکہ ہم کامرس کے اسٹوڈنٹ رہے. بینک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بینکنگ کی ڈیفینیشن ہے لوگوں سے پیسہ لینا، آگے لوگوں کو پیسہ دینا. اب یہ بتائیے مفتی، پلیز نہیں، اس کو پلیز پورا کرنے دیجیے گا. لوگوں سے پیسہ لینا اور آگے لوگوں کو لینڈنگ کے بیس پہ، قرض کے طور پر پیسہ دینا، اس پر کمانا. پیسے پہ پیسہ تو سود ہے، اس پر کمانا، خود ایک بڑا حصہ رکھنا، اور جن کا پیسہ لیا تو ان کو واپس کرنا. بائی ڈیفالٹ یہ بینک کی تعریف ہے. تو بینکس بزنس کر ہی نہیں سکتے. یہی اسلامی بینکنگ کے حامی حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ہمیں بزنس کی اجازت دے دے. تو جب بزنس کی اجازت مل جائے گی تو وہ بینکنگ نہیں رہے گی، وہ بزنس ہو جائے گا، اور وہی ہونا چاہیے ہمارا خیال.
بہت اچھی اچھی باتوں کا سلسلہ جاری ہے اور مزید ابھی باتیں کرنی ہے، اور ہم نے یہاں بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات۔ آج ہم نے دین کی بات بھی کرنی ہے، دنیا کی بات بھی کرنی ہے، خاص طور پہ نوجوان نسل کی بات کرنی ہے۔ آئیے امیر محترم صاحب سے بات کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ جو تقی عثمانی صاحب ہیں یا مفتی منیر بھائی، دونوں کی میں بات کر لیتا ہوں، ان سے مزید آپ کیا چاہتے ہیں؟ خیر کا کام کریں، کیونکہ بڑے نام ہیں، بڑی ان کے پاس ٹیم ہے، بڑے وسائل ان کے پاس، تو دونوں سے آپ کی کیا مثبت امید ہے کہ بھئی ان کو یہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے دونوں بزرگوں سے بڑا اچھا تعلق ہے اور بڑی شفقت فرماتے ہیں، بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، بلا مبالغہ دونوں کے پاس حاضری ہوتی ہے، شفقت فرماتے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے، زندگی بھی عطا فرمائے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب تقریباً 80 برس کے ہو چکے ہیں، اور میرا گمان ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی 75 برس کے آس پاس ہوں گے۔ ٹھیک، ایک میرے دل کی بات ہے، یہ بریلوی اور دیوبندی مسئلے یہ ختم کر دیں۔ خدا کے واسطے، وہ بقول مفتی منیب الرحمان صاحب کے چند عبارات کا مسئلہ ہے، وہ یہ حضرات بڑے ہیں، میں دونوں سے گزارش بھی مزید کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ فقہی اعتبار سے دیوبندی مکتب فکر اور بریلوی مکتب فکر احناف ہی ہیں نا، جی بالکل، چند عبارات اور چند شخصیات پہ کچھ یہ مسئلہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ پہلے جو حنفی ہیں یہ تو اکٹھے ہونا۔ اکٹھے ہو جائیں تو ہم، ایک تو میری خواہش ہے، اور میں ابھی میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی گزارش کی تھی، 1 گھنٹے کی ملاقات تھی، اور بھی باتیں تھیں، تو انہوں نے پھر بتایا کہ اس طرح کی کوئی کوشش ہوئی، میں نے کہا پھر کر لے جی، اللہ آپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک بڑا انسٹانس ہوتا ہے، یعنی دو ٹوک، اور انہوں نے رویت ہلال کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی چھوڑ دی تھی، آپ کو بتائیے ماشاءاللہ، اور وہ اصولی بات ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کلم حق بیان کرتے رہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بزرگی کا معاملہ زیادہ ہو گیا، کچھ عوارض کا معاملہ بھی ہے، البتہ خاص طور پر فلسطین کا معاملہ بڑی دو ٹوک انہوں نے بات کہی، اور ایک ان کا 2018 کا کلپ ہے، میں بہت پورے پاکستان میں اس کو میں نے شیئر کیا، جب انہوں نے علماء سے فرمایا کہ میں آپ علماء سے کہتا ہوں، 250 علماء تھے، کہ آج تک ہم نے کوئی تحریک منکرات کے خلاف کے نہیں اٹھائی ہے، منکرات کے خاتمے کے لیے کوئی تحریک نہیں اٹھائی، اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں کہا تھا متفقہ معاملہ، اور سب سے بڑا منکر تو سود ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اچھا دونوں کی فالوئنگ ہے، ہمارے پاکستان میں میجورٹی احناف کی ہے نا، اگر ان کی طرف سے بات اٹھے، پرامن بات اٹھے، اور سود کا خاتمہ یہ بڑا مسئلہ ہے، بے حیائی کا خاتمہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اگر ان بڑے بڑے منکرات کے حوالے سے ایک اصولی متفقہ بات ان حضرات کی طرف سے آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک و ملت کا بڑا فائدہ ہوگا، اور مقتدر طبقات کے ہاں بھی ان حضرات کی ایک اہمیت ہے، ایک ادب ہے، ایک احترام ہے۔ تو ایک جوڑنے والی بات دیوبندی بریلوی حضرات کا معاملہ، اور ایک ریاستی سطح پر نفاذ شریعت کے پہلو کے تعلق سے منکرات کے خاتمے کے لیے آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی تحریک کی شکل دینے کی اگر بات ہو، میں سمجھتا ہوں بڑا خیر برآمد ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ہمارے تبلیغی جماعت ہے اور دعوت اسلامی ہے، دونوں کا تبلیغ کا جو انداز اس پہ آپ متفق ہیں یا انہیں کیا بہتری لانی چاہیے؟ کیونکہ آپ کا جو ذہن میں سنتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، بہت باقیوں سے مختلف ہے، تو ان کو نیا کیا کرنا چاہیے؟ بہتری کیا، کہ بہتری کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے۔ جی جی، میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں مختصر سا۔ یو کے میں ایک پروگرام تھا، ایک ہی دفعہ جانے ہوا تھا، تو جو اینکر تھے وہ بھی آپ کی طرح بڑی شفقت محبت فرما رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ فلاں چینل پر بھی آتے ہیں، وہ بریلوی مکتب فکر کا ہے، اور آپ فلاں چینل پر بھی آتے ہیں، وہ اہل حدیث مکتب فکر کا ہے، اور آپ فلاں چینل پر بھی آتے ہیں، وہ اکثر دیوبندی حضرات وہاں پر آتے ہیں، تو یہ کیسے ہے؟ میں نے کہا پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو عطا کی ہے نا، وہ جوڑنے کے لیے، تو ان تینوں جگہوں پر ہمارا مین اسکرپٹ وہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہوتا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات ذرا سی مشکل ہے، دوسری بات ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم کسی چینل سے کوئی پیسے نہیں لیتے، اسے وہ بھی بلاتے ہیں، وہ بھی بلاتے ہیں، وہ بھی بلاتے ہیں، ورنہ پیسے لیں گے تو پھر وہ باؤنڈ کرتے ہیں، صحیح۔ یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ 100% سب لوگ متفق ہو جائیں، یہ قیامت تک نہیں ہوگا، لیکن مشترکات پر متفق ہو جائیں یہ آسان ہے، اور بڑے مزے کی قابل عمل بھی ہے۔ قابل عمل بھی، اور بڑے دلچسپ بات یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمائی اور لوگوں نے بھی فرمائی کہ ہم ایک ہے نا امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہمارے معروف پر اتفاق مشکل سے ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن منکرات پر اتفاق اس معنی میں ہے کہ منکرات کے منکرات ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے،
تو قرآن کو وہ خدا را اہمیت دے دیں جو اللہ نے دی ہے. جی. فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن. ہمارے ہر نماز کے بعد ایک فلاں کتاب ہے، ایک فلاں کتاب ہے، فلاں، سر آنکھوں پر، سوائے اس کے کہ کوئی اس میں موضوعات نہ ہو، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، غیر مستند باتیں نہ ہوں. لیکن قرآن نہیں ہے. تو اس قرآن کو وہ اہمیت دیں جو رب کائنات و پیغمبر نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر ایک. اور نمبر دو، وہ جو میں نے کہا نا ہم چینل سے پیسے ڈاکٹر صاحب بھی نہیں لیتے، ہم بھی نہیں لیتے الحمدللہ. دین کو پیشن بنائے، پروفیشن نہ بنائے. دین کو پیٹ مال کا ذریعہ نہ بنائے، خدا را پیشن بنا دیں. انگریزی کے الفاظ بڑے اچھے ہیں یہاں پر. اور نمبر تین، مشترکات کی بات کریں، مشترکات کی بات کریں. سود کے خاتمے کی آواز اٹھے، سب آپ آواز. کیا کہتے ہیں تبلیغی جماعت کو اور دعوت اسلامی کو؟ قرآن کریم پر توجہ نہیں ہے، قرآن کریم کے بیان پر توجہ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ چند افراد ہوں گے لیکن ایز اے جماعت. نمبر دو، دین کا وہ تصور کہ دین فقط یعنی وہ جو نصاب ہے دونوں کا، اس سے باہر نکلنا پڑے گا. قرآن کو کھلوا لے نا. نصاب کی تو میں نفی نہیں کر رہا بھائی، کچھ کتابیں میرے سامنے رکھی ہیں، آپ کے سامنے بھی، کوئی ایشو نہیں. قرآن پاک کو وہ قرآن، سبحان اللہ، قرآن کا متن پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں، اس کی تشریح کریں، قرآن کے تابع ہو کر قرآن کو کھلوا دیں. خدا را جاپان میں ایک صاحب گئے، پروفیسر تھے ترکیہ سے، آج کل ترکیہ کہتے ہیں، پہلے ترکی کہتے تھے. تو جاپان کے لوگوں نے کہا بھائی کیسے یہاں پہ قرآن دین کا کام کریں؟ کہا اللہ کا کلام، اس کا ترجمہ پھیلا دو. انہوں نے ترجمہ کروایا جاپنیز لینگویج میں. پہلے سفر پہ کبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ تبلیغی جماعت کے امیر سے ملاقات کریں، آپ دعوت اسلامی کے امیر سے ملاقات کریں؟ آج مطلب ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں تو ذرا نسبتاً میں چاہتا ہوں آپ کے قدم اٹھانے سے اللہ برکت دے سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں. تبلیغی جماعت کے حضرات سے ملاقات ہوتی ہے. میرا اپنا ایک بھتیجا وہ وقت لگاتا ہے تو وہ میری ملاقاتیں کرواتا ہے. لیکن بڑوں سے ملاقات کوشش کرنے میں کوئی حرج کی بات آپ کراچی میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، الیاس قاری صاحب سے ملیں آپ وہاں جا کے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوشش کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، برکت ہوگی میرا خیال ہے. کوئی حرج نہیں. اب آپ نے بات تو کی مفتی تقی عثمانی صاحب کی، اور آپ نے مفتی منیب الرحمان صاحب. لاہور میں دو بڑے ادارے ہیں حنفیوں کے، ایک جامعہ اشرفیہ ماشاءاللہ، ایک جامعہ نیمیہ. تو یہاں آپ کوئی وقت دیں، ان دونوں کو آپس میں بٹھائیں کہ بھائی پیار محبت سے آگے بڑھو اور حنفی پہلے ایک ہو جو. جی، میں تو دو بڑے حضرات کا ذکر کیا نا، اگر ان کی طرف سے بات آئے گی تو بڑا وزن بھی ہوگا. باقی جامعہ اشرفیہ کے بعض علماء ہمارے ہاں قرآن اکیڈمی میں تشریف لاتے ہیں. وہاں پہ ایک بڑے عالم ہیں مولانا یوسف خان صاحب، وہ تو ہمارے دروس بھی دیتے ہیں، اور کچھ میڈیا کے پروگرامس ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہوا. جامعہ نئی میں بھی جانا ہوا ہے الحمدللہ، وہاں بھی ملاقات ہے. اب یہ بتائیے کہ میں نے ایک کلپ سنا تھا ڈاکٹر صاحب کا، جس میں بابا فرید الدین گنج شکر کی بڑی انہوں نے تعریف کی، کس طرح انہوں نے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا. کیا ایسا ممکن نہیں ہے جس طرح قاضی حسین احمد صاحب نے شروع کیا تھا کہ وہ محفل میلاد منعقد کرتے تھے، دادا دربار جا کے انہوں نے فاتحہ پڑھنے شروع. تو آپ حنفی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے پہلے پروگرام بات کی تھی فیض کی، تو جب ڈاکٹر اسرار صاحب کا فیض جاری ہے، تو یہ جو بڑے اولیاء کرام ہیں، جب ان کا بھی میرا خیال آپ کے نزدیک فیض تو جاری ہوگا، یہ مجھے موقف دیتے ہیں. ساتھ جب ان کے درگاہوں پہ آپ صرف فاتحہ پڑھنے جائیں، نہ چادر چڑھائیں، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، لیکن جب آپ وہاں جائیں گے تو میرا خیال ہے جو 11,000 کارکن ہیں وہ 1,11,000 ہو سکتے ہیں. دیکھیے 11,000 کو 1,00,000 کرنے کے لیے یہ کرنا تو نیت پہ تھوڑا سا مسئلہ پیش آ جائے گا. بہتری کی نیت ہے میں نا، عرض کر آپ کی ذات اس میں دین کی بہتری ہے. میں عرض کرتا ہوں. زیارت قبور کی تعلیم تو اللہ کے رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زیارت قبور کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے. لیکن ہر قبر برابر تو نہیں ہوتی جی، ہر قبر برابر نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا، لیکن زیارت قبور کی تعلیم حضور نے دی کس لیے ہے؟ عبرت کے لیے کہ کل تم نے ادھر آنا ہے. قبرستان جاتے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والے تم پر سلامتی ہو. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، تمہاری مغفرت فرمائے. انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. یہ کیا ہے اصل میں؟ اصل میں اپنے عبرت کے لیے. جامعہ نعیمیہ جانا ہوا، وہاں کچھ بزرگ مدفون ہیں، پوری ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کے، مفتی محمد صاحب وہ انہوں نے وزٹ کرایا، وہاں کھڑے ہو کر ہم نے اللہ تعالیٰ سے قبلہ رخ کے دعا کر لی، کوئی مسئلہ نہیں. میں چاہوں آپ درگاہوں پہ جائیں اور وہاں جا کے بات کریں کہ بھئی یہاں بھی سے بھی ہمیں نوجوان ملنے چاہیے. اس میں تنظیم اسلامی کا فائدہ یا نقصان؟ بس سچی بات ہے کہ درگاہوں پہ جانے والے ہمارے دروس قرآن میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اور ہماری سیرت کانفرنس آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ادھر نہیں جانا، ان کو ادھر لانا. اسپیسیفک کر کے نہیں جانا. صحیح، اسپیسیفک کر کے نہیں جانا. میری اپنی پیدائش سندھ کے علاقے کی ہے، سجاول کی، ٹھیک ہے جی. اور کبھی جب وہاں پہ اب آخری سوال آپ سے یہ ہے بات کہ پوری ہو جائے. جی، سندھ کے علاقے کی میری پیدائش ہے سجاول کی، ٹھیک ہے جی. وہاں قبرستان میں ہمارے نانا بھی دفن ہے، وہاں پہ ہمارے ماموں بھی دفن ہے، کچھ اللہ کے نیک بندے بھی دفن ہیں. جب کبھی وہاں جانا ہوگا تو زیارت قبر بھی ہو جائے گی، اللہ سے دعا بھی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. ماشاءاللہ. اب یہ بتائیے کہ اگلے 5 سال میں
تنظیم اسلامی کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں آپ؟ وہ 5 سالہ مثبت حکومتوں کے ہوتے ہیں، اور جب سے ہم نے اسکول میں پاکستانی اسٹڈیز پڑھنا شروع کیا تو عام طور پر 5 سال پورے نہیں ہوتے اللہ ماشاء آپ کر دینا جی۔ جی دیکھیے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں ہم، تو دیکھنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا وہ اس کام کو اور آگے بڑھایا جائے، اور مسلکی مسائل فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر آج کے دور میں دین پیش کرنا، اور وہ بھی پیسے کی کمائی وغیرہ والے معاملات سے بچ کر، بہت بڑی بات ہے۔ یہ بات آگے پہنچنی چاہیے، لوگوں کو جوڑنے کی بات، جیسے بڑے اچھے انداز سے ہم نے گفتگو کی، ہم ایک دوسرے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں مگر مشترکات بار بار میں نے اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح نوجوانوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پچھلے چند مہینے سے ابھی لاہور بھی کل بھی ایک پروگرام ہوا تھا، اس کا ٹائٹل ہم نے کہا یوتھ میٹ اپ، ٹھیک ہے، گڈ۔ تو اس عنوان سے ہم نے نوجوان بچے اسکول کے بھی تھے، کالج کے بھی تھے، یونیورسٹیز کے بھی تھے، اسی طرح تعلیمی اداروں میں ہم سمجھتے ہیں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں باہمی اشتراک سے کچھ کام ہو سکتا ہے، مثلا سود کے بارے میں جو بھی انسداد سود کا کیس تھا ہم نے مل کر لڑا، مشترکات دین کے اوپر کام کرنے کی بڑی ضرورت وہی تو بات ہو رہی ہے، وہی بات ہے نا، معروف پر ذرا مشکل لگتی ہے، منکرات پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ جی۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی، سپریم کورٹ کا شیریٹ اپیلٹ بینچ بنا ہوا نہیں ہے۔ اسی طریقے پر وہ جو آج کل عجیب فیصلے ہمارے ججز دے رہے ہیں نا، کہ وہ جناب ایک تو کم عمری کی شادی کا مسئلہ 18 سے کم والا، اسی طریقے پر وہ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو نان نفقہ بھی دلوانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہیں جن پہ کیسز فائل کرنے کی ضرورت ہے، تو اگر تمام دینی اور ہم سچی بات ہے نہیں، اگر دیکھیں بات لمبی ہو جائے گی، اگر ہر جماعت ہاں جب آپ آپس میں جڑے ہوئے لنک ہو جی آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے بجائے اپنے وہ ٹھیک کرے، اور ہر جماعت ایک کام اپنے ذمہ لے لے کہ ہر جماعت آپ کا یہ ذمہ ہے آپ، اور یہ بات درست ہے کہ ایک جماعت سارے کام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اور ایک کام سب جماعتوں کو مل کے کرنا چاہیے وہ ہے نفاذ دین کی جد و جہد کو ترجیح 100 سنار کی، واہ واہ ایک کیا بہار بات، کی، تو ایچ ای سی بھی سیدھا ہوگا اور بینکنگ سسٹم بھی سیدھا ہوگا۔ تب تک ہم مختلف گوشوں میں کام کرتے رہے کہ سر بہت شکریہ، آپ نے کئی تلخ سوالات بھی بڑے تحمل سے سنے اور آپ نے جواب دیا، اور میری پہلے سے زیادہ عقیدت آپ کے ساتھ بڑی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ ہمارے اوپر، آپ نے جو کارکنوں پر سلامت رکھے، قائم رکھے۔ بات یہ ہے کہ یہاں اب سننے والا بھی کوئی نہیں رہا، بتانا تو بات کی بات ہے نا، تو مجھے یہ دلی خوشی ہوئی ہے کہ آپ سننے والے ہیں اور بات کا جواب دینے والے ہیں۔ اور خواتین حضرات، آج جب ہم نے شیخ صاحب سے بات کی ہے تو بڑا دل خوش ہوا ہے کہ الحمدللہ امت مسلمہ کے پاس ایسے لیڈر، ایسے امیر موجود ہیں کہ جو نوجوان نسل کی سمت کو درست کر سکتے ہیں۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔